الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ دیکھیے، پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی اور اس سے پچھلے ہفتے بھی بات چل رہی تھی کہ قارون کا خزانہ جو ہے، کہ قارون کے پاس کتنے مال تھے اور اس نے کیسے کمایا، کیسے اس کو ملا، اور مال ملنے کے بعد اس نے کس طرح تکبر کیا اور تکبر کرنے کا اس کا انجام کیا ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم لوگ قارون کے خزانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہے نا؟ ہاں، انہی کے خزانے کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں ابھی تک، اور انشاءاللہ چلتا رہے گا ابھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن جتنا پہلے آئیں گے، جتنی جلدی آئیں گے، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اس میں بھی سب سے اہم یہ ہے کہ جن کو پہلی صف میں جگہ مل جائے تو سمجھیے کہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ کیا ہے؟ بہت خوش نصیب انسان ہے کہ سمجھیے کہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ بیٹھ کے سوئیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا، پھر جو ہے فرشتے جو ہے مرنے کی دعائیں کریں گے ان کی اس لیے جگہ رہیے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو مثال ہمیں بیان کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں قارون کا خزانے کے بارے میں، تو اسی کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ جب قارون جو ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون جب اپنے آن بان کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ، آزو بازو میں ان کے پیچھے خوب لشکر و فوج تھے، اس آن سے جب وہ گھر سے نکلا اور لوگ چاروں طرف سے، دونوں طرف سے لوگ دیکھ رہے تھے، تو قارون کہ جو لوگ تھے، جو اس کے ماننے والے تھے، جو لوگ دنیا دار تھے، دنیا کی طلبگار تھے، جو چاہتے تھے کہ سارا کا سارا پیسہ کس کے پاس آ جائے؟ ہمارے پاس آ جائے، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش کہ میرے پاس بھی قارون کے جیسا خزانہ ہوتا۔ جی، جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش کہ میرے پاس بھی اچھا گھر ہوتا، کاش کہ میرے پاس بھی وہ ہے موٹر سائیکل جو ہے اچھے جو موٹر سائیکل ہوتے، کاش کہ میرے پاس بھی جو ہے 4 ویلر آتا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے پیسے سے، کس کے پیسے سے؟ سسر کے پیسے سے کس کے پیسے سے؟ سسر کے پیسے سے۔ زکوٰۃ خیرات کا مال آ جائے، اس سے ہم کیا کریں؟ خرید لیں 4 ویلر۔ تو اس پہ تو جو ہے چند منٹ کے لیے، چند دن کے لیے آپ کی زندگی گزر جائے گی، پھر اس کے بعد کہاں آئیے گا؟ سائیکل پر۔ کہاں؟ سائیکل پر۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے آپ سسر کے گاڑی پہ چل رہے تھے، جب خراب ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ 4 ویلر کب تک چلے گا؟ 5 سال 10 سال کے بعد پھر تو بھی تو خراب ہوگا نا، تو پھر اتنے پیسے تو آئیں گے نہیں۔ اور دوسرا آپشن یہ بھی نہیں کہ دوسری شادی کر لیں اگر کر بھی لیتے ہیں تو وہی چھوڑا کہ مسجد میں جا کے چھپکے سے نکاح کر لیجئے، پھر جو ہے بعد میں پتہ چل جائے گا۔ جی، تو قارون کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ کاش کہ میرے پاس بھی کیا ہوتا؟ مال ہوتا اس کے جیسا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ جو دنیا کے طلبگار تھے، جو جس کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ کاش کہ میرے پاس بھی کیا ہوتا؟ قارون کے جیسے خزانہ ہوتا۔ جی، تو آج دلوں کے اندر جو ہے دنیا بہت طریقے سے جو ہے گھس گئی ہے اور دنیا کی محبت ہے۔ ایک انسان جب شراب پیتا ہے
کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس چیز سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے۔ ایک انسان کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو اس گناہ میں مزہ آ رہا ہے، محبت ہے اس گناہ سے اس کو، تبھی تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے محلے میں یا آزو بازو میں کہیں آرکیسٹرا ہو رہا ہو تو وہاں وہی لوگ دیکھنے جائیں گے جن کو اس چیز سے کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ کیا کہتے ہیں ارشاد بابو، ہے نا؟ ہاں، بچہ سمجھدار ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ اگر اس کو اس چیز سے محبت نہیں ہوتی تو یہ بندہ جو ہے، کوئی بھی انسان اس چیز میں شامل نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس کا دل کہتا کہ بھائی یہ تو دنیا ہے، یہاں اگر نیک کچھ 1 گھنٹے کی جو ہے برائی میں اگر شامل ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ جہنم میں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ 1 گھنٹہ اپنے دل کو جو ہے صبر کر لیں، کہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے، وَلْيَتَمَتَّعُوا، کیا ہے؟ جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا آل از ویل، آل از ویل، تو اپنے دل کو جو ہے سمجھائیے کہ بیٹا 1 گھنٹے کی جو لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، ان کو جانے دو دیکھنے کے لیے، اور ان سے کہہ دو کہ وَلْيَتَمَتَّعُوا، آپ کچھ مزے کر لیجیے دنیا کے اندر۔ آگے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جہنم رکھا ہے۔ تو دنیا میں آپ کب تک زندہ رہیے گا؟ تو دنیا سے ہم اتنی ہی محبت کریں جتنا ہمیں کام چل جائے۔ کیا ہو جائے؟ کام چل جائے۔ ایک چیز دیکھیے، قرآن نے جگہ جگہ پہ دنیا کو مسافر خانہ کہنے کی جو ترغیب دیا ہے۔ کہیں کہیں پہ قرآن مال و دولت کو جو ہے فتنہ کہا رہا ہے، کہیں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے میرے پروردگار مجھے دنیا جو ہے خوبصورت بنا دے، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، ہماری سواری جو ہے اچھی ہو جائے، اور ہمارے پاس کیا ہو؟ پیسے آ جائے۔ قرآن یہاں ترغیب دے رہا ہے۔ دوسری کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا سے محبت نہیں لگانا ہے، دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا تو آخر ہم کیا مانگیں؟ کیا خیال ہے؟ ذہن میں سوال آ رہا ہے نا کہ آخر ہم کیا مانگیں کہ جس سے ہم جو ہے دنیا سے محبت بھی نہ کریں اور جو ہے آخرت کی محبت ہو، اور دنیا کے اندر جب تک رہیں ہمیں ہر چیز کی جو ہے سامان مہیا ہوتا رہے، ملتا رہے۔ تو اس کا صاف صاف طریقہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کشتی ہے۔ کیا ہے؟ کشتی ہے، اور اس کشتی کے اندر سب لوگ آ کے سو رہے ہیں۔ سوئیے نہیں بیٹھ کے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کشتی سمجھتے ہیں جس کو ناؤ کہتے ہیں۔ وہ ناؤ جو ہے زمین کے اوپر چل سکتی ہے تو کہاں چلے گی؟ پانی میں۔ اگر وہی کشتی پانی کے اندر چل رہا ہے، لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے چاروں طرف ارد گرد نیچے پانی ہے، تو ناؤ جو ہے صحیح سلامت ہے۔ کیا ہے؟ صحیح سلامت چل رہی ہے۔ جیسے ہی اس ناؤ کے اندر پانی آ گیا، جیسے ہی سارا کا سارا پانی جو ہے ناؤ اپنے اندر جو ہے لے لیا پانی، اور پانی جو ہے اس کشتی کے اندر بھر گیا، تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ ہو گیا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، ہو جائے گا پھر۔ اب جن کو تیرنا آئے گا تو بچ جائیں گے، اور جن کو نہیں آئے گا وہ کہاں جائیں گے؟ اسی میں نہیں۔ اسی طرح ہم دنیا کے اندر زندگی جو گزار رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو اتنی ہی محبت کریں جن سے ہمارا کام چل جائے، اتنا ہی دل لگائیں جس سے ہمارا دل بہل جائے۔ جی، کسی کہنے والوں نے کہا کہ اتنا بھی نہ چاہو کہ جو ہے دم نکل جائے، اور اتنا بھی نہ چاہو کہ جو ہے دنیا کے اندر جینا مشکل ہو جائے۔ جی، اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدنیا جیفہ،
کہ دنیا جو ہے ایک مردار ہے. کیا ہے؟ مردار ہے. اور اس کے پیچھے جو لوگ بھاگ رہے ہیں اس کو کتا کہا گیا. کیا کہا گیا ہے؟ کتا. جی بہت اہم حدیث ہے. جب اس چیز کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور ہمارے سامنے سے یہ حدیث گزری تو ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مثال کس چیز دیا؟ ایک مردار سے. کہ دنیا کیا ہے؟ مردار ہے. اس کے پیچھے جو لوگ بھاگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کتا ہے. تو لہٰذا اب خود ہم لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم لوگ کتا ہیں یا انسان کے بچے ہیں. اگر انسان کے بچے ہیں، اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہم دنیا سے اتنی ہی محبت کریں جتنا ہمارا کام چل جائے، اتنا ہی پانی یوز کریں جتنا کہ ہمارا کام ہو جائے. سرکاری نل ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو چالو کر دیں. پانی گر رہا ہے تو گر رہا ہے، ہاں تو پھر کل قیامت اس پانی کا بھی حساب ہوگا آپ سے. تو لہٰذا ہم دنیا سے کیا کریں بھائی؟ اتنی ہی محبت کریں جتنا ہمارا کام چل جائے. اب ایسا بھی نہیں ہو کہ جو ہے دن بھر مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، اللہ سے مانگتے رہیں اور جو ہے گھر کے اندر بیوی بال بچے بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں شریعت نے کہا ہے. بیلنس میں چلنا ہے، میڈیم میں لے کے چلنا ہے سب کو. اسی لیے تو قرآن نے دوسرے پارے کے اندر پہلے صفحہ میں کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت کو وسط میں، درمیانہ میں پیدا کیا، بنایا ہے. تو ہمیں بیلنس میں چلنا ہوگا. اگر 180 کی اسپیڈ میں یا 110 کی اسپیڈ میں گئے تو ہو سکتا ہو آگے چل کے آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس سے اچھا ہے کہ آپ کیا چلیں، 40 یا 50 60 کے بیچ میں چلیں. جہاں جیسا آپ کو موقع ملے وہاں اس کو بھگائیے، ہے کہ نہیں؟ اب ایسا نہیں کہ جگی رہا گھر سے نکلے، روڈ جو ہے بنا ہوا ہے پیچ، یہیں سے دینے لگے 60 کی اسپیڈ میں، تو پھر وہی ہوگا کہ پھر جو ہے آپ کہاں جائیے گا؟ ہاسپٹل میں، یا تو جو ہے قبرستان، ہرپھروا قبرستان جو ہے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو لہٰذا کیا کہنا بھائی؟ دنیا جو ہے، دنیا سے اتنی ہی محبت کرنا جتنا ہمارا کام چل جائے. ایک چیز اور کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے پاس شکایت لے کے آتے ہیں کہ ہماری کاروبار میں جو ہم جس کام کو کر رہے ہیں اس میں ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. کیا ہے؟ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائی ہوگی، جو خرابیاں، اس کو تو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو اس کا تو بتانا تو ضروری سمجھتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، جو انسان سست جو ہے، الکسلان و مذموم، سستی جو ہے بہت بری عادت ہے. اب جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے عصر سے پہلے یا عصر کے بعد جب نکلتے ہیں کہیں پر بھی تو دیکھتے ہیں کئی لوگ کرسی لگا کے منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگا کسی نے کہ 10 جوتا منہ پہ لگایا ہو. پھر ترقی کہاں سے ہوگی؟ جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں تھوڑا ہی ہو، ہلکا ہی ہو، لیکن کنٹینیو ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے. وقت برباد کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں. آج اگر آپ وقت کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں فضول کام میں، تو کل آپ کو وقت کیا کرے گا؟ برباد کرے گا، اور لات سے ایسا دھکا مارے گا کہ آپ ایسے گڈھے میں جا گریں گے کہ کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا. کیا ضرورت ہے آپ کو روڈ کے بازو میں کرسی لگا کے؟ ہاں امام صاحب ادھر جا رہے ہیں، ایک موٹر سائیکل ادھر گیا، پلسر گیا ہے، ہاں ایک ابھی جو ہے بلیٹ گیا ادھر، پتہ نہیں کتنا میں آیا ہوگا، وہی بیٹھ کے سوچ رہے ہیں. تو یہ لوگ ایک نمبر کے گدھے ہیں. کیا ہے؟ ایک نمبر کے کمبخت لوگ ہیں. پھر شکایت کیا کریں گے کہ یار کاہے کا نماز پڑھنا، کاہے کا دینداری، کام میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. تو ترقی اس وقت ہوگی جناب جب آپ مستقل کنٹینیو کسی کام میں بیزی رہیں. آپ معلوم چلا کہ 2 دن خوب آرام کر لیے، تیسرا دن جو ہے کسی نے فون کیا، بھائی آپ نے ہمارا کام کیا، ارے ہم بھول گئے. اب جو ہے باپ کر کے جو ہے نماز وہاں سب کچھ کھا پی کے، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ کے کام میں لگے ہوا ہے. تو ایسے میں ترقی آپ کو نہیں ملے گی. ایک ہی صفحہ روزانہ لکھیے، لیکن کیا کیجیے؟ روزانہ لکھیے.
اب ایسا نہیں کہ کسی نے غصہ آیا خوب بیٹھ کے جو ہے رات کے 12 بجے تک پڑھ رہے ہیں اور کسی دن من آیا تو چل دیے آرکیسٹرا دیکھنے کے لیے، اور تیسرے دن کیا ہوا دن بھر سو رہے ہیں. تو ایسے کہیں تو ایسے کبھی ترقی نہیں ملے گی. اس لیے قرآن نے 15 پارے میں کیا کہا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. کوشش بہت ضروری ہے. ایک ہی روٹی کھائیں لیکن کیا ہے اچھی غذا کھائیں اور روزانہ کھائیں. اب ہفتے میں ایک دن گوشت لائے اسی دن جو خوب کھا لیے، معلوم چلا کہاں پہنچ گئے، پیٹ خراب ہو گیا. آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں کہ پیٹ خراب ہو گیا. بھائی اتنی کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے اگر ہمارا آپ کوئی بھی انسان یہ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، آپ ترقی کے میدان میں آگے روزانہ بڑھتے رہیں، تو آپ کوشش کیجیے کہ جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں آپ اس کام کو روزانہ کنٹینیو 1 ہی گھنٹہ ہو یا آدھا گھنٹہ ہی ہو، لیکن کیا کریں روزانہ کنٹینیو اس کو رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، لوگوں کی حقوق بھی کیا کرنا ہے ادا کرنے ہیں. تو بہرحال قارون کا خزانہ جو ہے، جب وہ قارون نکلا تو لوگوں نے کیا کہا، جو لوگ دنیا دار تھے، جو دنیا کے طلبگار تھے، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی، ان لوگوں نے کیا کہا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش کہ میرے پاس بھی قارون کے جیسا کیا ہوتا، خزانہ ہوتا. جی. اور آگے قرآن نے کہا کہ انہو لذو حظ عظیم، اور یہ لوگ کہنے لگے کہ کتنا خوش نصیب انسان ہے قارون، کتنا قسمت والا، کتنا اچھا قسمت والا انسان ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، بہت کچھ. بچے خاموش ہو جائیں. جیسے کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتنا قسمت والا انسان، یار ایک ہمارا جو ہے قسمت خراب ہے کہ نہیں. تو یہ بہت غلط الفاظ ہیں. جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہو، جس اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس اللہ نے ہمیں 2 آنکھ دیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں 2 پاؤں دیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں جو ہے پورے ایک سر دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں جو ہے ناک دیا ہے، اتنی ساری چیزیں دینے کے باوجود سب کچھ فری میں چل رہا ہے، وہ اللہ ہمیں ہمارا قسمت کیسے خراب کر سکتا ہے، ہمارا مقدر کیسے خراب ہو سکتا ہے. کبھی بھی آپ اپنے سے دوسروں کو لوگوں کو ہے کمپرومائز مت کیجیے. دل کو کہیے کہ بیٹا ٹھیک ہے، اس کا مقدر اس کے پاس ہے، ہمارا بھی کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاس بھی کیا ہے، بہت کچھ ہے، ہمارا بھی قسمت کیا ہے، اللہ کا شکر اچھا ہے. سب کا قسمت الگ الگ ہے، لیکن کسی کو اچھا کہنا اور اپنے آپ کو خراب کہنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ 1 نمبر کے نکمے ہیں. کہ جو ہے میر حسن چوک پہ بیٹھ کے جو ہے ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یار کتنا اچھا قسمت ہے اس کی. بھائی تو آپ بھی تو اپنی قسمت بنا سکتے ہیں. کہاں؟ گھر پہ بیٹھ کے کتاب کا مطالعہ کر کے، ایگزام کی تیاری کر کے، محنت کر کے. لیکن دیکھتے ہیں اکثر نوجوان جو ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل لے کے میر حسن چوک پہ. ایسا لگتا ہے کہ جو ہے چہرے پہ ایک دم چوکندر کی طرح، بندر کی طرح چہرہ ہے، بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کوئی اگر اچھا آدمی جا رہا ہے بلیٹ سے، ارے یار کتنا کیا قسمت اس کی یار، تو دوسرے کی قسمت کو اچھا کر رہا، آپ کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں؟ اس سے تو اللہ تعالیٰ اور ناراض ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارا اور آپ سب کا قسمت مقدر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے جو ہے ساری چیزیں جو لکھ کے بھیج دیا ہم لوگوں کو، اس کے باوجود بھی کس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ کریں کہ ہماری قسمت خراب ہے، ان لوگوں کو دیکھو. تو یہ غلط ہے. کبھی بھی آپ کوئی بھی انسان ہو، کیسا بھی انسان ہو، اپنے دل سے کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے. نہیں، اگر یہ شکریہ ادا نہیں کیجیے گا، دوسروں کو ایسے ہی تانا دیجیے، اچھا کیجیے گا اور اپنے آپ کی برائی کیجیے گا، تو پھر کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیے گا. آپ بھی قسمت بدل سکتے ہیں، آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں. وہ کہاں؟ میر حسن چوک پہ بیٹھ کے نہیں، وہ کہاں ہوگا؟ گھر کے اندر انسان کے بچے کی طرح بیٹھ کے کتاب کا مطالعہ کیجئے، کتاب پڑھیے، ایگزام کی تیاری کیجئے. فروری میں ایگزام ہے، مارچ میں بھی ایگزام ہے، آپ تیاری کیجئے نا.
تیاری تو کریں گے نہیں اور آئیں گے ایگزام ہال میں جو ہے کوئی دعا پوچھنے کے لیے کہ امام صاحب کوئی دعا بتا دیجیے کہ امتحان میں پاس ہو جائے. اتنا آسان ہے؟ دعا سے اگر پاس ہونا ہوتا تو پھر تو کوئی بھی انسان دنیا کے اندر کوئی جاہل ہی نہیں رہتا. کیا کہتے ہیں امتیاز صاحب، ہے کہ نہیں؟ سارے کے سارے لوگ پاس ہو جاتے، اللہم صلی علی درود شریف پڑھ کے جو پاس ہو جاتے. تو لہٰذا ہم کیا کریں بھائی، اپنے آپ کو جو ہے کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ نے جو کچھ بھی دیا کیا ہے، بہت اچھا ہے، ہم بھی بہت اچھے، وہ بھی اپنی جگہ پہ کیا ہے، اچھا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وقال الذین اوتوا العلم، اب جو لوگ اہل علم تھے، جن کو دنیا سے محبت نہیں تھی، جن کو اللہ نے کچھ علم عطا کیا تھا، جو لوگ سمجھدار تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ویلکم، ہمیں یار بربادی ہو، ایسے مال سے کیا فائدہ کہ تم لوگ اس کے مال پہ جو ہے کرو، کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا. ویلکم، بربادی ہو ایسے مال سے، کیا فائدہ ایسے مال کا کہ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اس سے اچھا بہتر، اس سے اچھا ثواب تو اللہ کے پاس ہے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کیا کرے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے. تو اللہ کے نزدیک کیا ہے سب سے بہترین اعمال کیا ہے کہ ہم جو ہے ایمان لانے کے بعد کیا کریں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں. بیٹھ کے سوئے نہیں، بیٹھ کے سوئے نہیں، جگے رہیں. بچوں کو خاموش کرائیے. اصل میں دیکھیے ہم لوگ جو ہے مسجد کے اندر آتے ہیں، جمعہ ہو یا کسی بھی وقت میں ہو، تو نیت ہم لوگوں کا جو ہے بیان سننے کا نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے کچھ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے سننے کا، لیکن کچھ لوگ جو ہے بس یوں ہی آ جاتے ہیں اور بار بار کہاں دیکھتے ہیں، گھڑی کی طرف. ہاں ابھی 5 منٹ باقی ہے، اچھا 10 منٹ باقی ہے. بس جہاں ٹائم ہوا اس کے دماغ میں ٹیمپریچر جو بڑھتا رہتا ہے، غصہ آتے رہتا ہے، دھیرے دھیرے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے جاتا ہے. معلوم چلا کہ دوا کی گولی جو ہے کیا ہے، کھا رہی ہے. بھائی آپ بیان سنیے، میری طرف توجہ دیجیے. ہمارا کام ہے یہاں پہ جو وقت ہے اس وقت پہ انشاءاللہ ہو جائے گا. آج بھی جو ہے 5 منٹ پہلے ہو جائے گا، اس لیے کہ گھر بھی جانا آج ہمیں، تو آج انشاءاللہ 5 منٹ پہلے بیان ختم ہو جائے گا. ہاں تو جو لوگ اہل علم تھے، جو لوگ علماء کرام تھے، جو لوگ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دیا تھا، ان لوگوں نے کیا کہا کہ ویلکم، ارے بربادی ہو یار، ایسے مال سے کیا فائدہ، اس سے اچھا تو ثواب اللہ، اللہ کا ثواب ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال ہے. اس سے اچھا تو وہ ہے کہ جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور اعمال جو کر رہے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالی ہم کو دینے والے ہیں. تو سب سے بہترین تو یہ ہے. یہ مال تو دنیا کے اندر جو ہے جب تک زندہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ٹھیک نہیں کہ جو ہے آپ کے محلے میں، علاقے میں، اور کئی آپ دیکھے ہوں گے کہ جو لوگ پہلے مالدار تھے آج وہ غریب بنے بیٹھے ہوئے ہیں. جن کا اچھا خاصا کاروبار پہلے تھا آج وہ ٹھپ ہو گیا، خراب ہو گیا، بند ہو گیا. ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگ پہلے غریب تھے، آج اللہ نے ان کو ایسا مال و دولت دیا کہ سب سے آگے نکل گئے. تو یہ مال ہے، یہ دنیا ہے، یہاں آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے. کیا ہے، یہاں آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے. جی اور آگے فرمائیں کہ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو صبر جو ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک اس دل کے اندر اپنے آپ کو منوانے کی صفات پیدا نہ ہو اور اپنے دل کو کہیں کہ بیٹا صبر کیجئے، کیا ہے، صبر کیجئے کہ ان اللہ مع الصابرین. اور کیا ہے، صبر کا پھل کیا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پھل میٹھا کوئی اور لے جاتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ 2 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم اور پوائنٹ کی یہ بات بتلائے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ہیں تو رہیں، لیکن دنیا کے طلبگار نہ بنیں، دنیا سے محبت نہ کریں، دنیا سے دل نہ لگائیں. جیسے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہیں کہ ہمیں اس کرسی سے محبت، ہم نہیں اٹھیں گے، کیا نماز ہو پائے گی؟ نہ خطبہ ہوگا، نہ نماز ہوگا، ایسے بیٹھے رہیں گے. تو یہ بیوقوفی والی بات ہوگی نا کہ ہم کو اس کرسی سے محبت. بھائی محبت کیا ہے، کام کی چیز ہے. ابھی اس پہ بیٹھنے کا وقت ہے تو بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں.
پھر جو ہے وقت ہوگا یہاں سے اٹھیں گے، پھر جو ہے کام ختم۔ تو جو چیز جس وقت کے لیے اس کو اسی وقت یوز کیجیے۔ دنیا میں رہ رہے ہیں، رہیے، اچھی سے اچھی سواری کیجیے، اللہ نے دیا ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ نے تم کو مال و دولت دیا ہے تو 3 چیزوں میں ظاہر کرو، دکھلاؤ۔ سب سے پہلا یہ کہ بیوی، کیا ہے؟ بیوی۔ اگر ایک بیوی ہے تو دوسری شادی کر کے لائیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی بیوی لگے کیا فائدہ، گاڑی خریدیں گے تو جو ہے اس پہ جو ہے سواری بھی کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی لائیے تو گاڑی تھوڑی نا بچہ دے گا، بچہ تو بیوی دے گی، ہے کہ نہیں؟ تو بیوی لانے میں فائدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سواری پہ اچھا سے اچھا سواری کیجیے، اچھی سے اچھی گاڑی خریدیے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ کھانا آپ کا اچھا ہو، کیا ہو؟ کھانا بھی کیا ہو؟ اچھا ہو، کھانا اور آپ کا لباس، ان چیزوں میں آپ کا پیسہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو، اگر نہیں دیا ہے تو کوئی بات نہیں، جو آپ کو میسر ہو، جو آپ کو مل جائے وقت پر، اس کو جو ہے غنیمت سمجھ کے پہن لیجئے، کھا لیجئے، سواری کر لیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور سب سے اہم جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیے، مکتب میں۔ مغرب بعد جو تعلیم ہوتی ہے اور ظہر کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بچے بہت کم آتے ہیں، اور ہم نے گھروں پر بھیجا، گھروں سے معلوم چلا کہ بچے جو ہیں گھر سے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ بچے کہیں راستے میں بیٹھ جاتے ہیں یا ادھر ادھر بیٹھ کے جو ہے PUBG گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ ایک مرتبہ جو ہے اپنے آدمی جو اپنے بچوں سے جو ہے پوچھا، 2-3 ان کے بچے تھے، تو ان کے بچے جو ہے روزانہ اسکول جاتے تھے، تو ان کے ابو نے سوچا کہ آج ہم سوچتے ہیں بچوں سے ذرا امتحان لینے کہ بچوں کو کچھ معلوم ہے بھی کہ نہیں، اسکول میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ تو بچوں کو بلایا، بچوں سے پوچھا، بچوں بتلاؤ علامہ اقبال صاحب کون تھے؟ کیا تھے؟ علامہ اقبال صاحب کون تھے؟ اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، نہیں معلوم ہم کو۔ اچھا بتلاؤ کہ ہمارے ہندوستان کے جو ہے پردھان منتری اس وقت کون ہیں؟ تو نہیں معلوم۔ اچھا بتلاؤ کہ جو ہے مہاتما گاندھی جو ہیں یہ کون تھے، ان کا کیا رول تھا؟ تو بچے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں معلوم۔ تو ان کے ابو نے کہا کہ بیٹا اسکول جاؤ گے تب نہ پتہ چلے گا، تم تو اسکول جاتے نہیں ہو، راستے میں جو ہے باغیچہ پڑتا اس باغیچے میں کھیلتے رہتے ہو۔ تو بچے بھی بہت چالاک تھے، بچے نے کہا کہ ابا وسیم کو جانتے ہیں؟ تو نہیں۔ غفور کو جانتے ہیں؟ تو نہیں۔ تو آپ گھر پہ رہے گا تب نہ پتہ چلے گا آپ کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، جو لوگ نہیں سمجھے ان کی بات ہٹائیے۔ تو لہٰذا ہم کیا کریں بھائی، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں۔ بہت کم بچے آتے ہیں، اور بچے آپ لوگ بھیجتے بھی ہیں تو کچھ بچے جو ہے باہر یہاں کھیلتے رہتے ہیں یا ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، تو اس کی نگرانی کیجیے، تو آگے چل کے نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا خود اپنا نقصان ہوگا۔ جی چلیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے سنت جلدی سے ادا کر لیجیے۔